بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد علیم بات کر رہا ہوں۔ یہ سورۃ تکاثر کی آیت نمبر 8 تک ہم پڑھ چکے، یعنی سورۃ تکاثر جو ہے الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ العصر شروع کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یہ سورہ العصر کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور جو ترجمہ میرے سامنے بریکٹوں کے ساتھ لکھا تھا میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ اب دیکھتے ہیں ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں کل ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کی ایک حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ انسان جو ہے بس مال کی کثرت میں، ہر چیز کی زیادتی کے اندر جو ہے وہ گم ہوا ہوا ہے، اسی کے اندر ہی جو ہے انسان جو ہے غافل ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ قبروں تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ نے اس رد عمل کا جو ہے انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم جلد ہی جان لو گے، یعنی اس کا انجام جو ہونے والا ہے تم جان لو گے۔ دو دفعہ اللہ نے اس چیز کو دہرایا۔ پھر اللہ نے کہا کہ کاش تم اس کو یقین کے علم سے جانتے، کہ واقعی تو حقیقت طور پہ یقین ہوتا، جانتا تو ہر شخص ہے کہ ہاں میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، لیکن ان کا یقین کامل نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ تم یقیناً جہنم کو بھی جو ہے، جہیم کو، دوزخ کو دیکھ لو گے، اور پھر تم اس کو بالکل عین الیقین، آنکھوں کے یقین سے دیکھو گے کہ تمہیں بالکل کوئی شک شبہ نہیں رہے گا۔ اور پھر تم سے جو ہے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو بھی اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ ہیں، ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا۔ تو یہ آیات ہم کل پڑھ رہے تھے۔ اب اسی کے ساتھ جو ہے ہماری سورۃ تکاثر جو مکمل ہوئی تھی۔ آج جو ہماری نئی سورۃ شروع ہے، سورۃ العصر، یہ ان کے قرآن پاک کے چھوٹی ترین صورتوں میں کا شمار ہوتا ہے۔ صرف 3 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے، لیکن یہ 3 آیات بھی اتنی جامع ہیں، اتنا واضح وسیع مفہوم رکھتی ہیں اپنے اندر، کہ انسان ان 3 آیات کو ہی اگر صحیح طرح سمجھ لے اور اپنی زندگی پر اسی کو ہی لاگو کر لے تو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، اس کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہی کافی ہو جاتی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہی ایک انداز اپنایا، ایک چیز کی گواہی، ایک قسم ایک قسم کی کھائی ہے کہ والعصر، زمانے کی گواہی ڈالی، کہ زمانہ گواہ ہے چیز کے اوپر، کہ شروع سے ایک ریت چلی آ رہی ہے، سارا زمانہ اسی کو گواہ ہے کہ چیز پہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ حقیقی طور پر جو ہے وہ نقصان کے اندر ہے، خسارے کے اندر ہے۔ کیوں خسارے کے اندر ہے؟ اگر اس نے یہ چند کام نہ کیے جو اللہ تعالیٰ کے گنوا رہا ہے، کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے یہ کام کیے، باقی سب کے سب لوگ جو ہیں وہ خسارے میں، نقصان میں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ، یعنی کہ یہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے۔ کون لوگ؟ الذین آمنوا، جو کہ ایمان لے آئے، بات کو مان گئے، جو کہا جا رہا ہے وہ مان گئے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے یعنی کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور پھر نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، اور ان 4 چیزوں کے اندر جو ہے اتنا گہرا مفہوم چھپا ہوا ہے کہ انسانوں کے مفہوم کو صحیح طرح سمجھے اور اپنی زندگی پر لاگو کرے تو انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے کیا بات بتائی کہ الذین آمنوا، جو کہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے سے مراد خالی یہ نہیں کہ ہم بس ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا تو ایمان والے ہو گئے، ایک حقیقی مفہوم جو مکمل ہوتا ہے کہ بات کو مان لیا، اور وہ ان کے جس طریقے سے کہا گیا جو کام کرنا ہے اس کو کر کے دکھایا، وہ صحیح معنی میں ایمان ہوتا ہے۔ کہ مثال ہم چھوٹی سی لے لیتے ہیں اپنے زندگی کے اندر، مثلا انسان کرو آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ مجھے پانی پلا دیں ذرا، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جی میں نہیں پلاتا، یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہو گیا، انکار کر دیا کہ میں نے نہیں کرنا یہ کام۔ ایک دوسرا انداز ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، میں نے کہا جی ٹھیک ہے اچھا ہی پلاتا ہوں، اب یہ ایمان کا اظہار میں نے کر دیا کہ بات کو مان لیا، ٹھیک ہے جی اچھا پلاتا ہوں۔ اب اس کے بعد اگر میں نے تو آپ کو پانی اٹھا کے پلا دیا، پھر تو وہ ہو گیا ایمان مکمل، پھر تو بات ہو گئی مکمل۔ لیکن اب میں نے صرف زبان سے کہہ دی کہ ہاں ٹھیک ہے میں پلاتا ہوں، اس کے بعد میں نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا، پانی آپ کو لا کے پلا نہیں رہا، میں تو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بھی لا کے پلاتا ہے، لیکن آپ نے پھر کہا جی پانی پلا، میں کہ ٹھیک ہے اچھا پلاتا ہوں جی، اچھا میں کری جا رہا ہوں، ایمان کا اظہار کرے جا رہا ہوں، لیکن اس ایمان پر عمل نہیں ہو رہا، پانی لا کے آپ کو دے نہیں رہا۔ تو جب تک اس پہ عمل نہیں ہو جائے گا، پانی لا کے آپ کو میں پلا نہیں دوں گا، تو اس وقت تک اس ایمان کا کیا فائدہ؟ خالی میں کہتا رہوں جی ہاں جی میں دے رہا ہوں، میں مان تو رہا ہوں آپ کی بات، اس ماننے کو کیا فائدہ؟ وہ ماننا نہیں ہوگا، اس کو ماننا تصور نہیں کیا جائے گا۔ وہ تو آپ کہیں گے جی آپ نے مجھے ویسے ہی بیوقوف بنا رکھا ہے، بات کہہ رہے ہو ہاں جی کرتا ہوں کرتا ہوں، کر آپ کر رہے ہی نہیں۔ تو جب تک اس کام کو کر نہیں دیا جائے گا، وہ حقیقت طور پہ ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہمارے اندر سب سے بڑی کمی کوتاہی اس چیز کی اس وقت چل رہی ہے کہ ہم ایمان کو سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم نے مان لیا جی ہاں ٹھیک ہے اللہ ہم تیری بات مانیں گے، ہاں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، بات ہم سب مان رہے ہوتے ہیں لیکن کر کچھ بھی نہیں رہے۔
لوگوں کا حق بھی کھا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، بےایمانی بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو یہ ایمان دراصل کسی کام کا ایمان نہیں ہے۔ جب یہ ایمان مکمل طور پہ ایمان ہماری زندگی میں لاگو ہوگا تو پھر ہم کامیابی کی طرف جائیں گے۔ تو اس ایمان کے اندر ایک بہت بڑا مفہوم چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا آگے وعامل الصالحات، تو صالح اعمال، اصلاح والے اعمال کرنے شروع کر دی، دنیا کے اندر اصلاحات نافذ کرنی شروع کر دیں، جو نیک کام ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ ایک تو ہے نا، آپ نے ڈائریکٹ مجھے حکم دیا، میں نے اس کو مانا، اس کے بعد انڈائریکٹلی جو چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں اس کو عمل نہیں کرتے، جو انسان کی فطرت کے اندر چیزیں داخل کر دی اللہ تعالیٰ نے، انسان اچھائی برائی کو سمجھتا ہے، اس اچھائی کو جو ہے نافذ کرتا چلا گیا زندگی کے اندر، یہ دوسرا کام ہو گیا۔ پھر تیسرا کام وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنی ایک دوسرے کو، جو حق بات ہے اس کے اوپر قائم رہنا ہے، وہ حق چاہے وہ اپنے خلاف آئے یا اپنے فائدے میں، کسی اپنے رشتہ دار کے عزیز کے خلاف آئے یا فائدے میں، یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی، جو حق ہے اس کو بیان کیا جائے گا، حق ہے اس کی دوسروں کو تلقین کی جائے گی، حق بات یہی ہے، وہی کرنی ہے۔ اس کے بعد وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنی ہے، ڈٹے رہنا، اپنے ثابت قدمی جو ہے وہ قائم رکھنی ہے، حالات چاہے جیسے بھی آ رہے ہیں ہمارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، جو حق کا راستہ ہے اس کے اوپر ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ تو یہ چار چیزیں جب اس کے انسان کے اندر آ گئیں وہ کامیاب ہو گیا، جو ان چیزوں سے ہٹ گیا وہ پھر نقصان ہے، پورے انسان میں پھر نقصان میں، جس کے اندر یہ چار چیز صفات یوں پیدا نہ ہو۔ تو ایک چھوٹی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک مفہوم جو بیان کر دیا ہے، اب ہمارے اندر ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کی زندگی پر اپلائی کریں تو ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ زمانہ گواہ ہے چیز کے اوپر کہ انسان ہے ہی خسارے میں جو یہ کام نہیں کر رہا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری صورت مکمل بھی ہو رہی ہے۔ ان آیات کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں ان پر فکر نگاہ ڈال لیں۔ سب سے پہلی بات یہاں اللہ تعالیٰ نے پورے زمانے کی گواہی ڈالی کہ زمانہ چیز پر گواہ ہے، کس چیز کے اوپر انسان خسارے میں ہے، جو یہ کام نہیں کرے گا وہ خسارے میں ہے۔ وہ کام اللہ نے گنوا دی کہ ایمان لانا ہے، ایمان کا ہم مفہوم اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس کے بعد عامل الصالحات، جو صالح نیک اعمال ہیں وہ کرنے ہیں، وہ انسان کی فطرت کے اندر ڈلے ہوئے، انسان پہچانتا ہے اچھائی برائی کو، جانتے ہو برائی کی طرف چلا جائے تو الگ بات ہے، نہیں تو انسان کا جو ہے ضمیر اس کو ضرور گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ تو نیک اعمال کرے، اصلاحات کو نافذ کرے، ہر جگہ صلح صفائی والے کام کرے، اور اس کے بعد حق کی تلقین کرے، جو حق بات ہے اس کے اوپر قائم رہنے کی، اور صبر کی، چاہے حالات جیسے بھی آئیں صبر کرنا ہے، اپنے جگہ پہ جو ہے وہ ڈٹ کے رہنا ہے، جم کے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، قدم نہیں ڈگمگانا ہے، حق کے راستے سے ہٹنا نہیں ہے۔ ان چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس نقصان کا اللہ نے تذکرہ کیا یہاں پہ اس نقصان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔